خزانہ اسحاق ڈار نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ یعنی انویسٹیگیشن ضرور کرتے ہیں کہ یہ اگر ان کے اپنے لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں تو اس میں کیا حقیقت کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میرے علم میں لایا گیا ہے کہ کافی زیادہ یہ بات پھیلائی جا رہی ہے کہ جو دسمبر کے پہلے ہفتے میں یعنی قریباً 2 ہفتے کے بعد جو پاکستان نے اپنا ایک سوورن بانڈ جس کا نام obviously اسلامی بانڈ ہے تو سکوک جس کو کہتے ہیں وہ ایشو کیا ہوا ہے $1 ارب کا، تو اس کے حوالے سے بات یہ پھیلائی جا رہی ہے کہ پاکستان اس کو ادا نہیں کر سکے گا۔ اللہ کے فضل سے نہ ہم نے پاکستان نے کبھی اپنی ادائیگیوں جو اس کی بین الاقوامی ہیں اس میں ڈیفالٹ کیا ہے، بارنگ ایک دفعہ 1971 میں جب ایسٹ پاکستان جب علیحدہ ہوا تھا، ایک چھوٹی سی ایک ٹرانزیکشن تھی امریکن انشورنس کمپنی کے حوالے سے، جہاں تک مجھے یاد ہے کبھی پاکستان نے ڈیفالٹ نہیں کیا الحمدللہ، اور انشاءاللہ نہ کبھی پاکستان اللہ کرے کبھی ڈیفالٹ کے نزدیک بھی نہ جائے۔ تو یہ جو افواہ ہے کہ جی اس کو بے پناہ اس کو یعنی سرکولیٹ کیا گیا ہے، اور میں کیٹیگوریکلی یہ یعنی بہن بھائیوں کو یہ کلیئر کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ وقت پہ یہ بانڈ ری پے ہوگا اور اس میں کوئی کسی قسم کی تاخیر نہیں ہے، اور ہماری جتنی ادائیگیاں آنے والے 1 سال میں ہیں اس کا بھی جو ہے انتظام ان پرنسپل ہو چکا ہے، ہو رہا ہے اور انشاءاللہ ہوگا۔ تو اس لیے کسی قسم کی کسی کو کوئی اس حوالے سے کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری جو ایک چند دن پہلے رومر پھیلائی گئی اور پھر وہی سیاسی ایک بیک گراؤنڈ نظر آ رہی ہے کہ جی پاکستان کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ، یہ جو انٹرنیشنل ہمارے بانڈز ہیں اب وہ اس کی بڑی سمال ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، پاکستانی یورو بانڈز کا لین دین انتہائی کم ہے، اور اس میں اس کی ٹرانزیکشن پہ ٹیکنیکلی کوئی امپیکٹ تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن ان کے اپنے کچھ عزائم ہیں، کچھ اپنے ان کے فارمولاز ہیں۔ تو جیسے میں نے کہا کہ آج تک تو کبھی الحمدللہ ڈیفالٹ کیا نہیں، تو اس حوالے سے ایک بار بنا دی کہ جی یہ پہلے اتنے % تھا اور اب 75% رسک ہو گیا ہے۔ خدا کے لیے یہ تماشے بند کریں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ پاکستان آپ کا بھی ہے، میرا بھی ہے، 23 کروڑ عوام کا ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز کا ہے، تو اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ سے پاکستان کو نقصان ہوتا ہے، تو وہ ہمیں اس کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ وہ بھی میرے نزدیک بالکل ریلیونٹ ہے، وہ ایک اسپیکولیٹو قسم کی اگر کسی نے کو کیلکولیشن کر کے تو ڈال دی، اور پھر جو لوگ ذمہ دار پوزیشنز میں ہیں اس ملک میں، اور پھر وہ اس کے سہارا لے کر اس نیوز کا اور اس کو پھر پھیلائیں اپنے الیکٹرانک میڈیا پہ، تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے ساتھ یہ بے پناہ زیادتی ہے۔ تیسری جو پچھلے 2-4 دن میں پھر افواہ پھیلائی گئی کہ جی پیٹرول اور ڈیزل کی بس آنے والے 2-4 دن بڑی کمی ہو جائے گی، بالکل ایسی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ ریزروز پورے جتنے ہونے چاہیے ملک میں وہ موجود ہیں، کسی قسم کو یعنی کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، اور ان چیزوں کی جو افواہیں ہیں اس کو میری یہی گزارش ہوگی کہ اس کو مہربانی کر کے اس کو اوائڈ کیا جائے، کیونکہ یہ بغیر کسی وجہ کے یہ ایک لوگوں کو جو عام عوام ہیں، جو لوگ ہیں، جو میں جیسے کہا کہ جو مالیاتی ادارے ہیں اور بالخصوص جو بین الاقوامی ادارے ہیں وہ بھی کوئریز بھیجتے ہیں، وہ بھی پوچھتے ہیں کہ جی یہ آپ کے ایک نیوز چل رہی ہے، یہ آپ کے افواہ ہے، کوئی واقعی صحیح ہے کہ نہیں ہے، تو بغیر وجہ کے وقت اس کے اوپر ضائع ہوتا ہے۔ چوتھی بات میں یہ عرض کروں کہ بات ہو رہی ہے جی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بہت پیک پہ چلا گیا ہے، وہ مینیجیبل نہیں ہے، اس سال جو ہے وہ پتہ نہیں آسمان پہ پہنچ جائے گا، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے پہ بالکل ایک کڑی نظر ہے، اور اس کو بہترین پروفیشنل طریقے کے ساتھ قومی مفاد میں دیکھا بھی جا رہا ہے، اس کو اوورسی بھی کیا جا رہا ہے، اور اس کو مینیج بھی کیا جا رہا ہے۔ تو سپٹمبر کے مہینے میں یہ کوئی $316 ملین پہ آ چکا ہے، اکتوبر میں بھی قریباً یہ $400 ملین سے کم ایکسپیکٹڈ ہے، جس کا مطلب ہے کہ اگر اسی رفتار پہ ہوا تو
تو یہ کوئی 5-6 بلین سال کا جو کہ پروجیکٹڈ کم از کم 12 بلین تھا، تو اس کو بھی مینیج الحمدللہ کیا جا رہا ہے. تو میں بس یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے اپیل ہے، سب پاکستانی ہم ہیں اور ہمارا پہلا فرض جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے. اس کے بعد کوئی پولیٹیکل افیلیشن آتی ہے یا کسی لیڈر کے ساتھ اپنی ایسوسیشن آتی ہے، پاکستان کمز فرسٹ. تو پاکستان کی خاطر پلیز ایسے معیشت کے حوالے سے کم از کم آپ سیاسی وابستگیوں سے بالا تر ہو کر مہربانی کر کے جو بھی کوئی بات کریں یا بیان دیں وہ آپ بڑی ذمہ داری کے ساتھ دیں، اور یہ دیکھ لیں کہ آپ کے بیان کا ایک یعنی ایفیکٹ ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں کوئریز آتی ہیں. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ کے فضل سے ہر چیز ان آرڈر ہے، نہ یورو بانڈ میں کوئی ایشو ہے کہ نہیں وہ پے ہوگا، انشاءاللہ وقت پہ پے ہوگا، جس تاریخ کو پے ہونا ہے دسمبر کے پہلے ہفتے میں تو وہ پے ہوگا. ڈیزل پیٹرول کی کوئی نہ کمی ہے نہ انشاءاللہ ہوگی. اور تیسرا یہ جو ایک کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ کے نام پہ ایک رسک جی پاکستان کا بہت پہنچ گیا آسمان پہ، وہ بھی ایسے یوزلیس قسم کی چیز ہے. ان چیزوں پہ مہربانی کر کے نہ لوگ نہ میرے ساتھی بہن بھائی توجہ دیں، اور جو ان کو پھیلا رہے ہیں وہ پلیز پاکستان کی خاطر اس کو اوائڈ کریں. بہت شکریہ. آپ اس وقت دیکھ رہے تھے وزیر خزانہ اسحاق ڈار پریس کانفرنس کر رہے تھے، جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کی بھی اپنی ادائیگی میں ڈیفالٹ ہے، پاکستان سکوک بانڈ والے سے اپنی ادائیگی کر سکتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ پاکستان سکوک بانڈز کی ادائیگی وقت پر ہی کرے گا.